اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت کی شب، اپنی حاجات طلب کرنے کی شب، حاجات کے پورا ہونے کی شب، دعاؤں کی قبولیت کی شب، اپنے مرحومین کے لیے احسان کرنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالنے کی شب. یہ وہ شب ہے کہ جس کی بے حد فضیلت معصومین علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچی ہے. اس شب میں اپنے مرحومین کو یاد کرنا، اپنے مرحومین کے لیے احسان کرنا، خاص طور پر جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو یاد کرنا، ان کے لیے احسان کرنا، کیونکہ بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ والدین کی ارواح جو ہیں وہ گھروں میں آتی ہیں، گھروں کی چھتوں پر آتی ہیں، دروازوں پر آتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں کہ کون ہے جو ہمارے بچوں میں سے ہمارے لیے کچھ احسان کرتا ہے، ہمیں کچھ راحت کا سامان ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. والدین کا جہاں تک تعلق ہے تو فقط والدین کے ظاہری زندگی کے موقع پر ہی ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا فقط یہی کافی نہیں ہے. جب والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی اپنے والدین کے لیے نیکی کرنا، ان کے لیے نیک اعمال انجام دینا، ان کے احسان کے لیے تگودو اور کوشش کرتے رہنا، تب کہیں جا کر انسان فرما برداری کی صف میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا یہ فرما بردار ہے. آج شب جمعہ ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ جن کے والدین حیات ہیں پروردگارہ ان کو صحت والی طولانی زندگی عطا فرما، جن کے والدین اور دوسرے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارہ ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما. بتقاضِ بشریت کوئی گناہ کوئی خطا سرزد ہوگی ہو تو پروردگار اسے درگزر فرما، شفاعت محمد اور آل محمد علیہ السلام نصیب فرما. آج ایک عمل جو ہم متواتر انجام دیتے ہیں اس کی فضیلت بیان کرتا چلوں کہ جو شخص بھی اس عمل کو انجام دے اس نیت سے کہ وہاں پر یہ ویڈیو میں دیکھا تھا، سنا تھا، شب جمعہ کے اعتبار سے یہ مرحومین کے احسان کے لیے شمار کیا جائے. کیا وہ چیز ہے جو مرحومین کے لیے احسان کی جائے؟ وہ کون سا عمل ہے جو، کیونکہ چاہے کہ ہر ایک نیک عمل ہمارے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے، تو آج کی شب جمعہ میں جو ایک میں تحفتاً ایک عمل دے رہا ہوں کہ انسان اس کو اپنا لے اور نیت یہ رکھے کہ پروردگارہ میرے اس عمل کو، میرے اس کام کو میرے مرحومین کے احسان کے لیے ان کو احسان کر دے، اس کا اجر و ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور گھر سے وضو کر کے جائے، معصومین تاکید فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب بھی جاؤ گھر سے وضو کر کے جاؤ. جب انسان گھر سے وضو کر کے جاتا ہے تو مسجد تک جاتے ہوئے اور پھر واپس آتے ہوئے جتنے ریت کے ذرات اس کے قدموں کے تلے آتے ہیں پروردگار اتنے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اتنے نامہ اعمال میں اس کے نیکیاں درج فرماتا ہے اور اتنے درجات اس شخص کے بلند کر دیتا ہے. وضو کی اہمیت. اب وضو کی کیا اہمیت ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مؤمن اور شیعہ اگر وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی یہ نیند غفلت کی نیند نہیں ہوتی. جو مومن وضو کر کے سوتا ہے وہ ایسا ہی تصور کرے کہ مصلی عبادت میں ساری رات عبادت میں گزاری گئی ہے. اور جو شخص، کسی نے معصوم امام سے پوچھا کہ مولا اولاد نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ تم باوضو رہا کرو. کسی نے کہا رزق نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ باوضو رہا کرو. کسی نے کہا پریشانیاں ہیں، مولا نے فرمایا باوضو رہا کرو. یعنی کہ ہر مشکل کا حل، اولاد و مال اور ہر مشکل کا حل
انسان کے باوضو رہنے میں ہے بقول معصومین علیہ السلام۔ اس کے علاوہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اور وضو رہنے کی اس کو عادت ہو تو محشر کے میدان میں اس کے اعضائے وضو ایسے روشن ہو کے چمکیں گے جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا میں نے ظہرین کے وقت وضو کیا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرا وضو خطا نہیں ہوا، مغربین کا وقت آ گیا ہے، تو کیا اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہوں یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ مولا فرماتے ہیں تو اسی وضو سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز درست ہے، لیکن اگر تجھے یقین ہے کہ تیرا وضو درست ہے پھر بھی تجدید وضو کرتا ہے، دوبارہ وضو کر لیتا ہے، پروردگارہ تیرے کئی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، کئی صغیرہ گناہ پروردگار معاف کر دے گا، صرف اس لیے کہ تجھے یقین ہے کہ میرا وضو ٹھیک ہے مگر پھر بھی تو وضو کرتا ہے تو پروردگار اس وضو کی رحمت اور برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پروردگار ہمیں اس چیز پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔